کو اپنا بیٹا بنا لو. کوئی بیوہ عورت ہے, متعلقہ عورت ہے, اس کی مدد کیجئے. اگر نکاح کی عمر باقی ہے تو اس کی دوسری شادی کروائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھیے, ایک مسجد کے احاطے میں اگر کوئی عورت مجبوراً اپنی آبرو کا سودا کرتی ہے تو حاجی صاحب, نمازی صاحب, بچو گے نہیں. آپ اپنے کمرے کو بند کر کر تسبیح ہلا کے بچو گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر جب عذاب بھیجا تو فرشتوں نے کہا, اللہ اس بستی میں ایک تیرا بندہ ایسا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کیا, اس عابد کا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس عذاب کے ساتھ اسے بھی پلٹ دے. کہا وہ میرا عابد ہے, میں اسے قیامت کے دن دوں گا, لیکن اس وقت وہ مجرم ہے کہ اس نے خود تو مجھے پایا, میرے بندوں تک مجھے نہیں پہنچایا. مسجد ذمہ داری لے اس بات کی 160 کا, اور وہ کفالت کرے, وظیفہ بھیجے تاکہ کسی کو بھیک نہ مانگنا پڑے. ہماری قوم میں ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اگر بھیک مانگتا ہے تو شرم آنی چاہیے, ہمیں غیرت آنی چاہیے. ہم نے کلکتے میں اپنی مسجد میں پابندی لگا رکھی ہے, کوئی نہیں مانگ سکتا. ضرورت مند ہے تو آپ تفصیل دیجئے, کیا ہے بتائیے آپ, انشاءاللہ آپ کی شادی بیٹی کی کروائی جائے گی انشاءاللہ, اور ہو رہی ہے الحمدللہ. اب آپ چوچلے بگا رہے ہیں کہ یاما کا موٹر سائیکل چلائے تو معاف کیجئے, وہ سب نہیں دیں گے آپ ایک مناسب طریقے سے. اور الحمدللہ ہمارے کلکتے کی مسجد میں چند مالداروں نے مجھے کہہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے, کوئی بھی تقاضا ہے آپ ہمیں فون کر دیجئے, ہم بھیج دیں گے. اللہ کا شکر ہے, اللہ ان کو برکت دے رہے. لیکن بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں. اگر مسجد میں کوئی کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے تو مسجد کے سارے مصلیوں کو غیرت آنی چاہیے کہ ہمارے رہتے ہوئے ہمارا بھائی بھیک مانگ رہا ہے. جی غیرت آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. بے غیرت ہے وہ لوگ جو 10-5 دے کے نکل جاتے ہیں. بے غیرت ہے وہ لوگ دیندار نہیں ہے, سخی نہیں ہے, وہ بے غیرت ہے, وہ بھکاریوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. سکھوں میں آپ نے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, جینیوں میں آپ نے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کیوں؟ وہ اپنے غریب کو کھڑا کر دیتے ہیں, غریبوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. ہم غریبوں کی کمر توڑ دیتے ہیں. ہم موبائل خریدتے ہیں 50,000 کی, لیکن غریب کو آلو میں 1 روپے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے نہیں, مول بھاؤ کرو, دام کرو, نیچے کرو. نیٹ پہ خرچ کریں گے, انٹرنیٹ پہ خرچ کریں گے, مگر ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے. اور مدد بھی کریں گے تو اللہ کی پناہ, یہ جاڑا آ رہا ہے نا, سردی آ رہی ہے, کمبل بانٹیں گے لوگ, اسٹیج لگائیں گے, مائک لگائیں گے اور کہیں گے آؤ غریبوں کمبل دوں. اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ فوٹوگرافر نہ آ جائے, کیونکہ ہم خدا کو دکھانے کے لیے تھوڑی نہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد کمبل بھی دیں گے تو ایسے غریب کو ہاتھ اس طرف, چہرہ فوٹوگرافر کی طرف. کیوں غریبوں کو ذلیل کرتے ہو؟ سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیسا لگے گا. اگر کل کو وہ اس طرف ہوا, تم اس طرف ہوئے, تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ آج اللہ نے دینے کے لائق بنایا ہے تو چربی جم گئی ہے, فوٹو کھچوا کر دیتے ہو غریبوں کو. اسی ملک کے مارواڑیوں کو, میری بڑی مشہور تقریر ہے اس پہ, مارواڑیوں نے کس طرح خدمت کی ہے. لوگوں, غیروں کو صرف برا کہنے سے نہیں ہوگا. ہماری اچھائیاں انہوں نے لے لی, ان کی برائیاں ہم نے لے لی. آئیے, اگر مقابلہ کرنا ہے, جو غم آپ کے دل میں ہے 2 دن سے, میں اس غم سے الگ نہیں ہوں. میں تو اس سے اتنا متاثر ہوں کہ بس اللہ بلوا رہا ہے اس وقت جو میں آپ سے بول رہا ہوں, ورنہ میری حیثیت نہیں کہ میں تقریر کر سکتا تھا. میں آپ سے کم غمگین نہیں ہوں, لیکن علاج تو ڈھونڈنا پڑے گا نا. اگر ہم آپ رونے ہی لگیں گے تو کام کون کرے گا؟ علاج تو ڈھونڈنا پڑے گا, اس غم سے تو نکلنا پڑے گا, متبادل تو ڈھونڈنا پڑے گا. اور وہ متبادل یہ ہے کہ مسلمانوں, جس پارٹی میں تم کو رہنا ہے رہو, چمچہ گیری بند کرو. تم کو جو پارٹی کرنا ہے کرو, چمچہ گیری مت کرو. اور ایسے مسلمانوں سے مسلمانوں بچو جو باپ کے جنازے میں تو ٹوپی نہیں پہنتا ہے, ایم ایل اے کی افطار پارٹی میں 3 ہاتھ کی لمبی ٹوپی پہنے کھڑا رہتا ہے. ایسے بھکاری مسلمانوں سے بچو. افطار پارٹیوں کا دھندا بند کیجئے. اس نے آپ کو رکابی پکڑے فقیروں میں تبدیل کر دیا ہے. نہیں, اور اب چپ رہنا سیکھیے, کچھ نہیں بولنا ہے. نو کمنٹس. سوشل میڈیا کا استعمال کم کیجئے, ہو سکے تو اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دیجئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے بزرگوں, ٹی وی میں نیوز دیکھتے ہو, نیوز میں سوائے تمہیں گالی دینے کے اور کیا دیا جاتا ہے؟ بند کرو ٹی وی دیکھنا. اپنے قوم کو گالی سنوانے کے لیے تم پیسے خرچ کرتے ہو. میرے بزرگوں, اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے. کوئی کام نہیں تو سو جائیے, قرآن پڑھیے, اللہ اللہ کیجئے, استغفار پڑھیے,
تاکہ آنکھ بند ہونے کے